نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ امریکہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر یاسر قاضی نے جمعہ کا ایک خطبہ دیا جس کا عنوان تھا قرآن مجید میں دلوں کی کیفیات کا بیان۔ قرآن مجید میں دلوں کی کیفیات کا بیان۔ اس انگریزی خطبے کو مزید کچھ اضافے کے ساتھ میں اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ دل کی، قلب کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورہ الشعراء آیت 190 پر 3 190 پر 4۔ ترجمہ: اسے لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تم لوگوں کو متنبہ کرو۔ ایک اور آیت میں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت 90 پر 7۔ جبرائیل نے علیہ السلام اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ تو دل کی، قلب کی اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے مبارک دل پر نازل کیا گیا۔ یہ ہے دل کی اہمیت۔ دل کی، قلب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دل کی زینت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دل کی زینت بنایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات آیت 7۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، سورہ مجادلہ آیت 22۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بٹھا دیا۔ تو ایمان کا مسکن بھی انسان کا دل، اس کا قلب ہے۔ یہ ہے قلب کی اہمیت۔ اللہ کی طرف سے آنے والی سکینت، اطمینان دلوں پر اترتی ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ الفتح آیت 4۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ دل کی اہمیت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ دلوں کی ڈھارس بندھاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ دلوں کی ڈھارس بندھاتے ہیں، دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، سورہ کہف آیت 14۔ ترجمہ: ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قلب، دل جسم کے لیے جتنا اہم ہے،
دل انسان کے جسم کے لیے جتنا اہم ہے، اس کی باڈی کے لیے جتنا اہم ہے، اس کی روح کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسد جسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ سنو، وہ ہے قلب۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث۔ قلوب یعنی دلوں کے بارے میں قرآن مجید کی بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قلوب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قلوب دل کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ کہ دلوں کی کیفیات کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دل اچھے بھی ہوتے ہیں اور دل برے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے اچھے دل، سب سے اچھے قلب سلیم ہوتے ہیں۔ پھر اچھے دلوں میں نرم دل ہوتے ہیں، نرم دل، اور قلب منیب ہوتے ہیں، اور قلب مطمئن ہوتے ہیں۔ خوف خدا سے لرزنے والے دل ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے رہنے والے دل ہوتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ الشعراء آیت 80 پر 8، 80 پر 9۔ ترجمہ: جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورہ صافات آیت 80 پر 3، 80 پر 4۔ ترجمہ: اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ سورہ زمر آیت 20 پر 3 میں فرماتا ہے: ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ سورہ حدید آیت 16۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں۔ کیا ابھی ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ سورہ انفال میں فرمایا آیت 2: انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے: وَيَعْلَمِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ سورہ حج
آیت 50 پر 4۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں۔ سورہ مومنون آیت 60 میں فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ان تمام آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ قلب سلیم، تلین قلوبہم، تخشع قلوبہم، تطمئن قلوبہم، وجلت قلوبہم، فتخبت لہ قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اچھے دلوں کے ساتھ برے دلوں کا بھی بیان ہے۔ اچھے دلوں کا بیان جو ابھی قرآن کی آیات سے کیا گیا، اسی طرح قرآن مجید میں برے دلوں کا بھی بیان ہے۔ برے دل وہ دل جن میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ دل جن کو زنگ لگا ہے، وہ دل جن پر مہر لگی ہے، وہ دل جن پر تالا لگا ہے، وہ دل جو اندھے ہیں، وہ دل جن پر پردہ پڑا ہے۔ ان سب باتوں کا ذکر قرآن مجید کے آیات میں ہے۔ سخت دل، ٹیڑھے دل، فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ آیت 7 میں ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ ران علی قلوبہم، سورہ مطففین آیت 14، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت 20 پر 4۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں کے ان پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ سورہ حج میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا آیت 7، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ترجمہ، جن لوگوں کے دلوں میں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اچھے دلوں کا بھی بیان ہے اور برے دلوں کا بھی بیان ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل، ہمارے قلب کیسے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔
ان آیات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے قلب اور ہمارے دل کیسے ہیں، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اچھا دل دنیا سے لے کر آخرت تک ہمیں کامیاب کرتا رہے گا، برا دل دنیا سے لے کر آخرت تک ہمیں برباد کرتا رہے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جو دل دھڑک رہا ہے، یہ مادی دل، یہ بایولوجیکل دل، وہ اگر اچھی حالت میں ہے، تندرست ہے، تو عام طور پر ہمارا پورا جسم اچھی حالت میں رہتا ہے۔ دل تندرست ہے تو جسم بھی تندرست رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کولیسٹرول کی خرابی، ہائپر ٹینشن، بی پی کی خرابی، کوئی اسٹروک، کوئی بلاکیج ہو گیا، تو ہماری پوری صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، جب تک ہم اس خرابی کو دور نہ کر لیں۔ قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ میڈیکلی تندرست اور مریض دلوں کی طرح، میڈیکلی تندرست اور میڈیکلی مریض دلوں کی طرح اسپریچولی، روحانی طور پر اچھے اور برے دل ہوتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی اسپریچولی اچھے اور برے دل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کی صحت کے لیے ہمارا جسمانی دل جتنا اہم ہے، ہماری روحانی زندگی کے لیے ہمارا روحانی دل اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسم کی موت کے ساتھ ہمارے جسم کی طرح ہمارا جسمانی دل بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ موت کے ساتھ جسم بھی ہلاک ہوتا ہے، اور جسم کے ساتھ وہ جسم والا دل بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر موت کے بعد جس طرح ہماری روح باقی رہتی ہے، اسی طرح ہمارا روحانی دل بھی باقی رہتا ہے۔ ہم ہمارے جسم کا خیال رکھتے ہیں، بی پی، کولیسٹرول، ECG چیک کراتے رہتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ہمارے روحانی دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ہمارے روحانی دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ جسمانی دل سے بھی بڑھ کر روحانی دل کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ روحانی دل موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم پسند ہیں، نرم دل پسند ہیں، اس کے خوف سے لرزنے والے دل پسند ہیں، اس کے سامنے جھکے رہنے والے دل پسند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوں میدان حشر میں، آخرت میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم قلب سلیم لے کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ آیت سنیے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ اولاد، آخرت میں، میدان حشر میں، حساب کے وقت، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم کے معنی صحیح سلامت دل کے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو۔ قلب سلیم اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک، اعتقادی خرابیوں سے پاک
اور اخلاقی خرابیوں سے پاک دل قلب سلیم ہے، جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات نہ ہوں، وہ قلب سلیم ہے، جس میں نافرمانی اور سرکشی نہ ہو، وہ قلب سلیم ہے، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے صاف ہو، وہ قلب سلیم ہے، جس کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، وہ قلب سلیم ہے، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، وہ ہے قلب سلیم۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک حدیث ہے، حدیث کا ایک حصہ ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حدیث یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ بھی قلب سلیم کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت یا بغض، اللہ کے لیے دینا جو کچھ بھی دینا، اللہ کے لیے روکنا جب بھی روکنا، اور یہ ایمان کی تکمیل ہے، قلب سلیم ہے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہیں کہ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دل کے اندر خرابی ڈالے، کوشش کر کے اسے دل سے نکال دینا، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی چیز جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ ہمارے دل کے ساتھ ٹکی رہے۔ ایسا نہ ہو جو چیز بھی اللہ کو ناپسند ہو وہ دل سے ہم نکال دیں، ایسا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں، یہ قلب سلیم ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم دل کی برائیوں کو ساتھ ساتھ مٹاتے رہیں، جیسے بھی کوئی دل میں برائی آ جائے اسے پالتے نہ رہیں، بلکہ فوراً چوکنا ہو کر دل کی اس برائی کو دور کر دیں، صاف کر دیں۔ ساتھ ساتھ برائیوں کو جو دل میں داخل ہوں مٹاتے رہیں۔ گھر اسی وقت صاف رہتا ہے جب ہم اسے روز صاف کرتے ہیں۔ 2 دن آپ گھر کو صاف کیے بغیر چھوڑ دو، گھر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی طرح دل کو صاف کیے بغیر چھوڑ دو تو دل بھی برائیوں اور گناہوں کے کوڑے کرکٹ سے بھر جاتا ہے۔ تو گھر اسی وقت صاف رہتا ہے جب ہم اسے روز صاف کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ دھبا مٹ جاتا ہے، صاف ہو گیا دل۔ صاف کرنے سے توبہ صاف کرنا ہے، توبہ کرنے سے وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان چھوڑ دیتا ہے، دل کو ایسے ہی گناہ کا دھبا لگ گیا، کیئر نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر انسان اس دھبے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ دھبا پھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے دل پر توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دل پر توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند ہیں جو ابھی بیان کیے گئے، قلب سلیم، اللہ سے لرزنے والے دل،
वगैरह वगैरह। ऐसे दिल अल्लाह को पसंद हैं। हम अपने दिलों को वैसे दिल बनाएं जो अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह ताला को वो दिल पसंद नहीं जिनमें मर्ज हो, बीमारी हो, जिनको जंग लगा हो, गुनाहों का जंग पकड़ा बोलते जंग, जिनको गुनाहों का जंग लगा हो, अल्लाह को ऐसे दिल पसंद नहीं। वो दिल जिन पर मुहर लगी हो, जिन पर ताला लगा हो, जो अंधे हों, जिन पर पर्दा पड़ा हुआ हो, जो सख्त हों, टेढ़े हों, ऐसे दिल अल्लाह को पसंद नहीं हैं। ये वो दिल हैं जिनमें हक़ बात उतरती नहीं है। ताला पड़ गया, अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, ना अंदर की कोई चीज़ बाहर निकल सकती। मुहर वही कैफियत। अंधे दिल हक़ नहीं देख सकते, हक़ नहीं परख सकते। अंधे दिल पर पर्दा पड़ा हुआ है, दिल हक़ नहीं देखता। तो ये वो दिल हैं जिनमें हक़ दाखिल नहीं होता, जो हक़ को नहीं पहचानते और जो हक़ को कबूल नहीं करते। अल्लाह को ऐसे दिल पसंद नहीं हैं। हमें देखते रहना चाहिए कि हमारे दिल कैसे हैं। हमें देखते रहना चाहिए कि हमारे दिल कैसे हैं, हमारे दिल की क्या कैफियत है। हम में से हर एक को ये देखते रहना चाहिए। क्या हमारे दिल वैसे हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है? कहीं हमारे दिल वैसे तो नहीं जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता? हमें अपने दिल का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि उसकी क्या कैफियत रहती है। ये जायज़ा कैसे लें? हम अपने दिलों का जायज़ा लेकर ये कैसे देखें कि हमारे दिल की क्या कैफियत है और हमारे दिल कैसे हैं? इसके लिए अगला वीडियो देखिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल